ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اس کے اندر جو ہے ایک وقت کے گورنر گزرے ہیں عبداللہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ، جو گورنر بھی تھے اور وقت کے بہت بڑے بزرگ بھی تھے۔ جب وہ گورنر بنے تو انہوں نے جو ہے انتظامات کیے، بہت سارے انتظامات کیے، جس میں ایک انتظام جو ہے مسافروں کے لیے انتظام کیا کہ راستہ چلتے جو ہے چور چکے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، تو اس کے لیے ایک انتظام کیا تھا، اور اس کے لیے کچھ سپاہیوں کو تعینات کیا، طے کیا، تاکہ جو ہے وہ اس کام کو انجام دے۔ اب جو ہے پہلی ہی رات تھی اور انہوں نے گشت کیا اور جو ہے کچھ چوروں کو پکڑ کر لایا۔ اب جب ان چوروں کو پکڑ کر لایا گیا اور جو ہے گورنر کو اطلاع دی گئی، حضرت عبداللہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی اطلاع دی گئی، اب کچھ ایسا ہوا کہ اس میں سے ایک چور جو ہے فرار ہو گیا۔ اب انہوں نے جو پکڑ کر لائے تھے یہ بہت پریشان ہوئے کہ اب جو ہے گورنر صاحب پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اب اس کے لیے کیا کیا کہ وہ پھر سے باہر نکلے اور ایک مسافر جو بے قصور تھا اس کو پکڑ کر اس کے اندر شامل کر دیا۔ ایک لوہار تھا بیچارہ، وہ کاروبار کے سلسلے میں نشا پور گیا ہوا تھا، وہاں کاروبار کرنے کے بعد اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا، اس کو جو ہے ان سپاہیوں نے پکڑ کر ان چوروں کے اندر داخل کر دیا اور جو ہے گورنر کے سامنے پیش کر دیا۔ اب گورنر صاحب کو بتایا گیا تھا کہ سارے چور ہیں، تو انہوں نے بغیر تحقیق کے سب کو ایک ساتھ میں جو ہے جیل کے اندر ڈال دیا۔ اور جب جیل کے اندر ڈالا گیا تو اب یہ سمجھ گیا کہ میرا مسئلہ اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی حل کرنے والا نہیں ہے۔ اب اس نے کیا کیا، وضو کی اور جیل کے اندر ایک کونے میں اللہ کے سامنے آہوزاری شروع کی۔ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ اب اس کی نماز اس طریقے سے تھی، وہ اللہ سے اتنا تعلق تھا، اللہ سے اتنی محبت تھی، نماز کے اندر اتنا اس کو استحضار تھا، اللہ کا دھیان تھا کہ جس بنا پر ایسا ہوا، ابھی پہلی ہی رات تھی، یہ ادھر دعائیں کر رہا ہے، اللہ تو تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، یا اللہ تو تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں۔ اب گورنر صاحب جب سوئے رات میں، سونے کے بعد جو ہے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ 4 پہلوان، مضبوط قسم کے پہلوان آئے اور آ کر بادشاہ کے تخت کو چاروں طرف سے پکڑا ہے اور اس کو الٹ دیا۔ اب پریشان ہو کر اٹھنے کے بعد جو ہے وضو کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے اپنی پریشانی رکھی۔ ان کی تو بزرگوں کی تو عادت شریفہ تھی کہ کوئی بھی مسئلہ آئے تو اللہ کے سامنے رکھتے تھے، اللہ کے سامنے اپنے سارے مسئلوں کو حل کرواتے تھے، اللہ کے سامنے اپنے سارے مسئلوں کو رکھتے تھے اور وہ نماز کے ذریعے سے رکھتے تھے۔ یہ صحابہ کی سیرت سے بھی ہمیں ثابت ہوتا ہے۔ پھر سوئے، پھر وہی خواب، پھر سوئے، پھر اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے اپنی بات رکھی، پھر سوئے۔ اس طرح تقریباً اسی رات کے اندر 4 مرتبہ اسی ایک ہی طرح کا خواب۔ اب پریشان ہو کر اٹھے، اب گئے، ایسا محسوس ہوا، ایسا لگا کہ کوئی مظلوم، یہ کسی مظلوم کی آہ ہے جس کے بنا پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ جیلر کے پاس گئے کہ بھائی بتاؤ، کوئی ایسا مظلوم، کوئی ایسا بے قصور ہے جس کو ہم نے جیل کے اندر بند کر دیا؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ کوئی بے قصور جو ہے جیل کے اندر بند ہے، لیکن ایک بندہ ہے جو بہت رو رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جاؤ جاؤ جلدی لے کر آؤ، جلدی میرے سامنے پیش کرو۔ اب جب سامنے لایا گیا، تحقیق ہوئی تو پتہ چلا وہ بے قصور ہے۔ اب معافی مانگی اور کہا کہ آپ آزاد ہو، لیکن آپ میری 3 باتیں مان لو۔ اب گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ میری 3 باتیں مانو۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے معاف کر دو۔ ہائے اللہ ہمیں سمجھائے، آج ہم ظلم کر کے سینہ تان کے گھوم رہے ہیں، ظلم کر کے سینہ تان کے گھوم رہے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہو کہ مظلوم کی دعا ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے، اس کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا، اور اللہ مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے۔ جس کے اوپر ظلم کیا جائے، چاہے کوئی بھی ہو، اس کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، اس کے لیے غیر مسلم شرط نہیں، کوئی بھی ہو، مظلوم کی دعا اللہ ضرور ضرور قبول کرتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے آپ مجھے معاف کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 1000 درہم ہے، یہ آپ قبول کر لیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے تو آپ میرے پاس آئے تاکہ میں آپ کی مدد کروں۔
تو اب آگے سے جواب سنے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا یقین نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ آپ کی جو پہلی بات ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں، تو میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کیا۔ دوسری بات کہ میں آپ سے 1000 درہم قبول کروں، میں نے اس کو بھی قبول کیا۔ لیکن آپ جو فرما رہے تیسری بات کہ جب بھی ضرورت پڑے میں آپ کے پاس آؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جب اس فقیر کی، اس غریب کی، اس عاجز کی اللہ ایک رات میں دعا سن کر آپ کے بادشاہ کے تخت کو 4 مرتبہ پلٹ سکتا ہے، تو پھر میں کسی اور کے سامنے کیسے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد